اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج بیٹا ہم انگریزی کے 10ویں جماعت کے 10ویں یونٹ کو دیکھیں گے۔ اس سبق کے اندر بیٹا ہم مشکل الفاظ کے معنی، سینونمز، سینٹینس بائی سینٹینس تمام پیراگراف کی ٹرانسلیشن اور اس کی جتنی بھی ایکسرسائزز یہاں پر بیان کی گئی ہیں ان تمام ایکسرسائزز کو وتھ کنسیپٹ ہم سالو کریں گے۔ ہمارا جو سلسلہ چلتا ہے اس میں ہمیشہ میں ایک چیپٹر کو پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا۔ تو سب سے پہلے یونٹ نمبر 10 کے ٹائٹل کی طرف آتے ہیں بیٹا، اے ورلڈ وداؤٹ بکس، کتابوں کے بغیر دنیا کس طرح کی ہوگی۔ یہ دنیا کا ایک تصور ہے۔ بیسیکلی یہ سبق جو ہے ایک خیالاتی پس منظر کو بیان کرتا ہے، جس میں مصنف جو ہے، جو رائٹر ہے، وہ مختلف کوٹیشنز کا ذکر کر کے مختلف جو ایونٹس ہیں، مختلف انفارمیشن ہے وہ بیان کر کے بتاتا ہے کہ اگر دنیا میں کتابیں نہ ہوتیں تو وہ دنیا کس طرح کی ہوتی۔ یہ سبق بیٹا اے ورلڈ وداؤٹ بکس، اس میں ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کیا گیا ہے جہاں کتابیں موجود نہیں ہوتی۔ مصنف پڑھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر کتابیں نہ ہوتیں تو زندگی کتنی خالی اور ادھوری ہوتی۔ یہاں پر بیٹا کتابیں انسان کی تہذیب، علم اور ترقی کی بنیاد ہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں علم دیتی ہیں بلکہ ہماری سوچ، اخلاق اور کردار کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ اگر کتابیں نہ ہوتی تو بیٹا ہم اپنی تاریخ، سائنس، ادب اور ثقافت کے بارے میں کچھ جان نہ پاتے۔ نسل در نسل منتقل ہونے والا علم اور تجربہ ختم ہو جاتا۔ آج اگر ہم بیٹھ کے تاریخ کی مختلف کتابوں کو پڑھتے ہیں، مختلف شخصیات کو پڑھتے ہیں، تو یہ کتابوں کی بدولت ہی ہے کہ یہ سارا علم ہم تک پہنچا ہے۔ اس سبق میں ایک خوبصورت منظر بھی بیٹا بیان کیا گیا ہے، جہاں ایک کینٹونین شخص جرمنی کے شہر کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پوری توجہ سے یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے پوری توجہ کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے وہ اس سطر کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے جسے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر کتاب سے محبت اور علم کی قدر کو ظاہر کرتا ہے بیٹا۔ یہاں پر اگر میں یہ کہوں بیٹا، کتابیں ہمارے ذہن کو وسیع کرتی ہیں، ہمیں نئے خیالات سے روشناس کرواتی ہیں اور ہمیں دنیا کے مختلف لوگوں اور زمانوں کے تجربات سے فائدہ بھی پہنچاتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے استاد اور دوست کی طرح ہوتی ہیں بیٹا۔ اگر کتابیں نہ ہوتیں تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اسکول اور کالج بے معنی ہو جاتے، تحقیق رک جاتی اور ترقی اس طرح سے ختم ہو چکی ہوتی۔ لوگ صرف افواہوں اور سطحی باتوں پر یقین کرنے لگتے۔ پھر یہ سبق ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹا کہ کتابیں صرف کاغذ پر لکھے الفاظ نہیں بلکہ یہ ہماری سوچ اور ثقافت کی ایک حفاظت کرتی ہیں۔ یہ ہمیں جہالت سے نکال کر علم اور سمجھ بوجھ کی روشنی میں لے جاتی ہیں۔ اس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں کتابوں کی قدر کرنی چاہیے، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہم زیادہ علم والے اور بہتر انسان بن سکیں۔ جیسے کہ آپ نے ایک مشہور کہاوت بھی سنی ہوگی بیٹا کہ انسان اور جانور کے اندر جو فرق ہے وہ علم کا ہے، مین کہ وہ علم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے اور جانور کو انسان سے مختلف کرتا ہے۔ اگر علم نہ ہو، اگر علم نہ ہوتا، یہ کتابیں نہ ہوتی تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ جس طرح پہلے لوگ جو ہے وہ زندگی گزارا کرتے تھے تو اب بھی لوگ اسی طرز سے ہی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو چلیے بیٹا ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اس سبق کے الفاظ، میننگ، سینونمز کی طرف، پھر ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے بیٹا۔ پہلا پیراگراف میں بیٹا جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ناولسٹ، ناول نگار، ناول لکھنے والا، ریکاؤنٹ بیان کرنا، یہاں پہ کاؤنٹ ہوتا ہے بیان کرنا، ریکاؤنٹ کسی چیز کو دوبارہ بیان کرنا،
स्टर्न सख्त या संजीदा, कंसंट्रेशन यकसोई मीन के पूरी तवज्जो के साथ, ट्रेस ताक़ुब करना या तलाश करना, एक्सप्रेशन तासुर या इजहार, बीमिंग मुनव्वर रोशन चमकता हुआ, इसका होगा ग्लोइंग जॉयफुल, ये इसके सिनोनिम्स मैंने साथ में ऐड कर दिए बेटा। रेविलेशन इंकशाफ या वही, डिलाइट खुशी, रिजॉल्व हल करना, पोजेशन गिरफ्त या मिल्कियत, डिलीशियसली खुशगवार या लज्जत से, फ्रस्ट्रेशन मायूसी या परेशानी। अब इनके सिनोनिम्स बेटा देख लेते हैं। नॉवलिस्ट ऑथर हो गया, फिक्शन राइटर हो गया, रिकाउंट टेल और डिस्क्राइब, स्टर्न होगा बेटा स्ट्रिक्ट या सीरियस, कंसंट्रेशन क्लोज अटेंशन और अटेंटिवनेस, ट्रेस सर्च और फाइंड, एक्सप्रेशन अटरेंस, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन और अनायंस। इस तरह बीमिंग ग्लोइंग और जॉयफुल, रेविलेशन डिस्क्लोजर या डिक्लेरेशन, डिलाइट चार्म ग्लोरी, रिजॉल्व सेटल और सॉल्व, पोजेशन गिरफ्त या मिल्कियत, इसमें देखा था ग्रिप ओनरशिप और कमांड, डिलीशियसली ये आपके पास है एपिटाइजिंग टेस्टफुल। पैराग्राफ 2 में बेटा जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उनको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंटली कसरत से, ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो तो ऑफन रिपीटेडली होगा बेटा। निगेट नफ़ी करना, कंट्राडिक्ट गो अगेंस्ट, अबसर्ड फजूल या बेकार बेमैनी, रिडिकुलस और स्ट्रेंज। नोशन होगा बेटा, नोशन का हो गया ख्याल, आइडिया या कंसेप्ट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है बेटा। इसी तरह डिप्रेसिंग मायूस करने वाला, परेशान करने वाला, तो ये अपसेटिंग हो सकता है, डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। इसी तरह एडवांस आगे बढ़ना, प्रोसीड मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिमाइज, डिमाइज कहते हैं जवाल को या ख़ात्मे को, फिनिश रुइन और डाउनफॉल, पोज लाहक होना या रखना, कॉज गिव राइज टू। नेक्स्ट बेटा डेकेड दहाई 10 साल, कॉन्ट्राडिक्ट गो, यहाँ पे सिनोनिम जो है वो गलत लिखा हुआ है, थ्रेट खतरा, वार्निंग डेंजर, रिप्लेस जगह लेना, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। डेल्व तहकीक करना, छानबीन करना, इन्वेस्टिगेट एक्सप्लोर या इंक्वायर इनटू। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है परसिस्टेड मौजूद होना, कायम रहना या कायम रखना, कंटिन्यू, कम्प्लेक्सिटी पेचीदगियाँ, प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी हो सकता है। इन्वेंशन इजाद, ये क्रिएशन या इनोवेशन हो सकता है बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 है बेटा हमारे पास ह्यूमैनिटी इंसानियत, मैनकाइंड या ह्यूमन रेस, कॉम्प्रीहेंड समझना, अंडरस्टैंड और ग्रास्प, आइडेंटिटी शनाख्त, सेल्फहुड इंडिविजुअलिटी, फॉल्ट्स हो गया बेटा खामियां गलतियां, डिफेक्ट और फ्लॉ हो सकता है। लोथ नफ़रत करना, हेट या डिटेस्ट। इसी तरह एस्पायरेशंस ख्वाहिशात या तमन्नाएं, तो ये एम्बिशंस ऑब्जेक्टिव एम या विश हो सकता है बेटा। फ्लैटर खुशामद करना, एडमायर और प्रेज, मॉरल्स इखलाकियात एथिक्स हो जाएगा बेटा। पैराग्राफ 4 में कंफर्ट आराम, ईज और रिलैक्सेशन, थ्रू आउट तमाम तर, अव्वल से आखिर तक या मुकम्मल तौर पर, ऑल ओवर थ्रो भी हो सकता है। शेल्टर पनाहगाह, शील्ड और कवर, ब्रिजेस पुल रब्त, लिंक और ज्वाइन हो सकता है बेटा। नेक्स्ट बेटा पैराग्राफ 5 है नॉरिशमेंट ग़िज़ा या खुराक, फूड और न्यूट्रिशन, प्लेयर लज्जतें, डिलाइट जॉय, डिफाई मुकाबला करना या सामना करना, तो ये डिसओबे या डिफीट हो सकता है। फ्रेगरेंस खुशबू, ये सेंट और अरोमा हो सकता है बेटा। रेलेवेंस मुतल्लिका या मुताबकत, एप्लीकेबिलिटी। इसी तरह नेक्स्ट है बेटा इमैयरेबल, तो ये नाकाबिल पैमाइश होगा। इनकैलकुलेबल अनटोल्ड हो जाएगा। इंस्टेंट फौरी, इमीडिएट, एविडेंस सबूत, प्रूफ एंड कंफर्मेशन हो सकता है बेटा। ग्रेटिफिकेशन तशक्कुर खुशी या राहत, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, फुलफिलमेंट हो जाएगा। ग्रैंडियोर शान व शौकत को कहते हैं बेटा। स्प्लेंडर और ग्लोरी, एंड्योर बर्दाश्त करना, अंडरगो एक्सपीरियंस हो जाएगा। सिविलाइजेशन तहजीब, प्रोग्रेस और इनलाइटमेंट हो सकता है बेटा। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा हमारे पास है अपॉर्चुनिटी,
लास्ट पैराग्राफ है बेटा हमारे पास, अपॉर्चुनिटी मौका हो गया, इसका चांस और ऑप्शन हो सकता है इमेजिन तसव्वुर करना, विजुअलाइज और कंसेप्चुअलाइज, ये सस्टेनेंस मुआश को कहते हैं, सपोर्ट और कीप, कंपैशन हमदर्दी या सिम्पथी काइंडनेस हो सकता है बेटा। अब हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। चैप्टर जो है जैसे आपको बताया है कि पहले पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक नावल काम तौइबन जो नावलिस्ट है वो एक कैंटोनियन शख्स के जो किताब पढ़ने का मुताले का एक्ट होता है उसको बयान करता है और किस तरह से बयान करता है कि वो किस हालत में बैठा था। तो चलो हम इसको देखते हैं। अच्छा, बुक के अंदर जो है वो इस लाइन को थोड़ा डिफरेंट दिया गया है और यहाँ पे नोट्स के अंदर जो है वो थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। तो हम जो है बुक वाला पहले पढ़ लेते हैं। एन आयरिश नावलिस्ट, एक आयरलैंड के नावल निगार कौम तौइबन, जिसका नाम कौम तौइबन था, वंस रिकाउंटेड अ स्टोरी, एक दफ़ा एक वाक़या बयान करते हैं, अबाउट ऑब्जर्विंग, मुशाहिदा करने का, अ कैंटोनीज मैन, एक कैंटोनियन शख्स का, सिटिंग ऑन अ कोलोन फुटपाथ, जो कि कोलोन के फुटपाथ पे बैठा था, रीडिंग अ बुक, एक किताब के मुताले में मसरूफ़ था। आयरलैंड के एक नावल निगार कौम तौइबन ने एक दफ़ा एक कहानी सुनाई जो कैंटोनियन एक शख्स के कोलोन के फुटपाथ पर एक किताब का मुताला करते हुए मुशाहिदे से मुताल्लिक थी। द मैन्स फेस वॉज टर्न विद कंसंट्रेशन, उस शख्स के चेहरे पर सख्ती थी, किसकी वजह से? वो तवज्जो की वजह से, मीन के वो जब पढ़ रहा था तो उस तवज्जो की वजह से उसके चेहरे के जो तासुरात थे वो सख्त थे। एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, और उसकी उंगली जो थी वो उस सतर को उस सतर के ताक़ुब में थी जिसको वो पढ़ रहा था। उस शख्स के चेहरे पर तवज्जो होने की वजह से सख्ती का तासुर था और उसकी उंगली पढ़ी जाने वाली सतर पर चल रही थी। एट टाइम्स द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस, जैसे जैसे वो कहानी को आगे लेके जा रहा था तो उसके जो चेहरे के तासुरात थे वो परेशानी में तब्दील हो रहे थे। कभी कभार उस आदमी के तासुरात आगे बढ़ते हुए मायूसी से परेशानी में तब्दील हो जाते। एट टाइम्स द मैन एक्सप्रेशन, सॉरी ये हो गया है। फाइनली, आखिरकार, द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, आखिरकार जो कारी है या पढ़ने वाला है वो आसमान की तरफ देखता है या देखा। व्हाइल हिज फेस वाज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा जो था वो चमक उठा था या दमक उठा था। आखिरकार पढ़ने वाले ने आसमान की तरफ देखा जबकि उसका चेहरा दमक रहा था। इट डजेंट मैटर, इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय, ये अचानक आने वाली कोई खुशी थी, विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, पढ़े जाने के अमल से, अ रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या फिर उसकी एक वही थी जो कि किताब के सफ़ात पर लिखा था, अ डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, या फिर उसकी खुशी थी कि कहानी किस तरह ख़त्म हुई या किस तरह अख्ताम को पहुँची। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मुताले के अमल के दौरान अचानक खुशी की वजह से था या तहरीर में किसी इंकशाफ की वजह से या उस खुशी की वजह से था कि कहानी का अख्ताम कैसे हुआ। द पॉइंट इज़ दैट, बात तो ये है, ही वॉज इन अ पोजेशन ऑफ समथिंग डिलीशियसली प्राइवेट, डिलीशियसली प्राइवेट मीन कि वो एक ऐसी चीज़ के लुत्फ़ उठा रहा था जो कि उसका एक ज़ाती ताल्लुक़ था या उस ज़ाती ताल्लुक़ से जो वो कनेक्शन कर चुका था तो वो उसका एक लुत्फ़ उठा रहा था। बिटवीन अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, जो कि उसके और मुसन्निफ़ के दरमियान एक ताल्लुक़ था। बिटवीन द रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया, एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, उस दुनिया के दरमियान जो किताब के ऊपर बयान किए गए उनमें एक तज़ाद था या उनके दरमियान एक मुकाबला था। असल बात यह है कि वो एक पुरलुत्फ़ ज़ाती ताल्लुक़ पा चुका था अपने और मुसन्निफ़ के दरमियान, हकीकी दुनिया और उस दुनियाए बीच जो सफ़ात पर बयान की गई थी। यहाँ तक बेटा हमारा पहला पैराग्राफ मुकम्मल हुआ। दूसरा पैराग्राफ है बेटा, देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, एक सवाल जो है कसरत से पूछा जाता है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि किताबों के बगैर दुनिया का जो तस्वुर है वो किस तरह से होगा या दुनिया किताबों के बगैर किस तरह दिखाई देगी। द वेरी क्वेश्चन इज़ absurd एंड डिप्रेसिंग, ये सवाल जो है ये बेमैनी और परेशान कुन है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइस ऑफ द बुक, इट इज़ ऑलवेज सेड, ये हमेशा कहा जाता रहा है, दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सिग्नल्स इशारा करती है, द डिमाइस कहते हैं जवाल को, ऑफ द बुक किताबों के। चले हम इसको स्टार्ट से जो है ट्रांसलेट कर लेते हैं। कसरत से पूछा जाने वाला एक सवाल है, किताबों के बगैर
دنیا کیسے دکھائی دے گی؟ یہ سوال فضول اور مایوس کن ہے۔ یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کتابوں کے زوال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نیکسٹ بیٹا، ڈیکیڈس اگو، دہائیاں پہلے، اٹ واز تھاٹ، یہ سوچا جاتا تھا، دیٹ دا ریڈیو وڈ ریپلیس بکس، دہائیاں پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ ریڈیو جو ہے وہ کتابوں کی جگہ لے لے گا۔ دا فیئر ہیز پرسسٹڈ تھرو آؤٹ ود دی انوینشن آف ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ، یہ جو ڈر تھا، یہ خوف جو تھا، اسی طرح ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجاد کے ساتھ بھی جاری رہا۔ دہائیوں قبل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا، یہ خوف ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات تک قائم رہا۔ بٹ سینس لائک دیٹ آف کینٹونیز مین ریڈنگ دا بک نیگیٹ، نفی کرتا ہے دا نوشن، اس وہم کی، دیٹ ماڈرن ایڈوانسز کی جدید ترقیاں پوز رکھتی ہیں، اے تھریٹ، ایک خطرہ، ٹو ریڈنگ، مطالعے کو۔ لیکن ایسے مناظر جس میں کینٹونین باشندے کو کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ جدید ترقی سے مطالعے کے عمل کو خطرے کا سامنا ہے۔ بکس آر دیم سیلوز اے فارم آف ٹیکنالوجی، کتابیں بذات خود ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے، دیٹ از اسپریڈ، جو کہ پھیلی ہوئی ہیں، اوور دا پیجز، صفحات کے اوپر، اینڈ میکس اس ڈیلو، جو کہ ہمیں محو کرتی ہیں، انٹو دا کمپلیکسٹیز آف لائف، زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں۔ کتابیں از خود ٹیکنالوجی کی ایک قسم ہے جو صفحات پر پھیلی ہوتی ہیں اور ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں کے متعلق تحقیق کے قابل بناتی ہیں۔ پیراگراف 3 بیٹا، یہ اس چیپٹر کا موسٹ امپورٹنٹ ترین پیراگراف ہے بیٹا، تو چلے دیکھتے ہیں اس کو۔ لٹریچر از دا اسٹوری آف ہیومنز، ادب انسانوں کی کہانی ہے۔ اٹ از دا ریکارڈ آف ہو وی آر، یہ اس چیز کا مجموعہ ہے کہ ہم کون ہیں، ویئر وی کم فرام، ہم کہاں سے آئے ہیں، اینڈ ویئر وی آر گوئنگ، اور ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ یہ اس کا اندراج ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ بکس میک اس ٹریول ایٹ لارج، کتابیں ہمیں بہت یا بڑے پیمانے پر سفر کراتی ہیں۔ ڈیورنگ آر جرنی، اپنے سفر کے دوران، وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی، ہم انسانیت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ وی آئیڈینٹیفائی، ہم شناخت کرتے ہیں، آور سیلز، اپنے آپ کی، ود دا کریکٹرز، ان کرداروں سے، وی میٹ، جن سے ہم ملتے ہیں، اینڈ لرن، اور سیکھتے ہیں، ویدر وی لو، کہ ہم محبت کرتے ہیں، لوتھ، نفرت کرتے ہیں، فیئر، ڈرتے ہیں، اور فلیٹر، یا پھر خوشامد کرتے ہیں۔ دے ہیلپ اس، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، کمپریہینڈ، سمجھنے کی، آور فالٹس، ہماری غلطیوں کو، اینڈ اسپائریشنز، اور ہماری خواہشات کو۔ کتابیں ہمیں بڑے پیمانے پر سفر کرواتی ہیں۔ اپنے سفر کے دوران ہم انسانیت سے رابطے میں رہتے ہیں، ہم خود کو ایسے کرداروں سے شناخت کرواتے ہیں جن سے ہم ملتے ہیں، اور سیکھتے ہیں کہ آیا ہم محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، یا خوشامد کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی غلطیوں اور خواہشات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ دے ٹیل اس، یہ ہمیں بتاتی ہیں، ہو کوڈ وی بیکم، کہ ہم کیا بن جائیں گے، اف وی آر ناٹ کیئرفل، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ہم محتاط نہ رہے تو ہم کیا بن سکتے ہیں۔ ریڈنگ، مطالعہ، پرووائڈس، مہیا کرتا ہے، دا ڈیپسٹ کنیکشن، گہرا تعلق، ٹو دا مورائلس، اخلاقیات سے، دیٹ میک اس ہیومن، جو کہ ہمیں انسان بناتے ہیں، اینڈ اے پارٹ آف لارجر سوسائٹی، اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بناتے ہیں۔ مطالعہ اخلاقیات سے گہرا رابطہ مہیا کرتا ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بناتا ہے۔ نیکسٹ بیٹا، پیراگراف 4 ہے ہمارے پاس، بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پیراگراف بھی ہے بیٹا یہ بھی۔ بکس آر سورس آف کمفرٹ فار اس، کتابیں ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہیں، سکون کا ذریعہ ہیں۔ دے آر اے سیف شیلٹر، یہ ایک محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ سے، مین ہیز فاؤنڈ پیس، انسان نے سکون حاصل کیا ہے، ان دا ریٹن ورکس، تحریری کاموں میں۔ پوری انسانی تاریخ کے دوران انسان نے تحریری کاموں میں سکون پایا ہے۔ بکس آر دا بریجز، تھرو دی پیجز وی میک آور کانٹیکٹ ود سوسائٹی، کتابیں جو ہیں وہ پلیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا تعلق جو ہے وہ معاشرے سے استوار کرتے ہیں۔ کتابیں پلوں کی طرح ہیں، ان کے صفحات کے ذریعے ہم معاشرے کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ دوز ہو ریڈ، وہ لوگ جو پڑھتے ہیں، مور
مور زیادہ آر بیٹر پریپیئرڈ بہتر تیار ہیں ٹو فیس سامنا کرنے کے لیے دا ورلڈ دین دوز ان لوگوں سے بڑھ کر ہو ڈونٹ ریڈ جو کہ نہیں پڑھتے. وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں ان لوگوں کی نسبت دنیا کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے تیار ہوتے ہیں جو مطالعہ نہیں کرتے. 5واں پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس. دو ریڈنگ اگرچہ کتاب بینی یا مطالعہ اب بک ایک کتاب کا کنیکٹ جوڑتا ہے اس ہمیں ود ہیومینٹی انسانیت کے ساتھ. اٹ از آلسو دی لاسٹ ٹرولی پرائیویٹ ایکٹ یہ آخری نجی کام ہے ان اے ورلڈ اس دنیا میں دیٹ ہیز بیکم ٹو پبلک جو کہ اب عوامی بن چکا ہے. اگرچہ کتاب بینی ہمیں انسانیت کے ساتھ جوڑتی ہے اس دنیا میں جو بہت عوامی ہو چکی ہے یہ آخری نجی عمل بھی ہے. ایز اے نورشمنٹ تر و تازگی کے حوالے سے فار دا مائنڈ دماغ کی اٹ از اے سلو فوڈ یہ دیر سے پکنے والا کھانا ہے. ان اے ورلڈ ایک ایسی دنیا کے اندر گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ جو کہ جلد پکنے والے کھانے پر ترجیح دی جاتی ہے جہاں پر جلد پکنے والے کھانے کو ترجیح دی جاتی ہے. دماغی نشو و نما کے طور پر یہ اس دنیا میں جو کہ فاسٹ فوڈ کو اپنا چکی ہے ایک سست رفتار خوراک ہے. بلاگس ٹیکسٹ میسیجز اینڈ ای بکس یہیں پہ تھے ہم ٹھیک ہے اینڈ ای بکس برنگ ریلیونس اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مچ ایز نیوز پیپرس اینڈ میگزینس ڈو. بلاگس تحریری پیغامات اور برقی کتابیں کافی حد تک مطابقت اور اطمینان فراہم کرتے ہیں. اینڈ نیوز پیپر but however important such forms are they endure only as long as the stuff they are printed on. لیکن یہ صورتیں کتنی ہی اہم کیوں نہ ہوں وہ صرف شائع شدہ مواد کی صورت میں ہی برقرار رہتی ہیں. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس دا کمفرٹس آف دا بکس کتابوں سے راحت ڈیفائی نفی کرتی ہے ٹائم وقت کی اینڈ بریک بارڈرز اور حدوں کو توڑ دیتی ہے. کتابوں سے حاصل ہونے والی آسائشیں وقت کی قید سے آزاد اور رکاوٹوں کو عبور کر جاتی ہے. دا جوائے آف دیئر ٹچ ان کو چھونے کا یا ان کے لمس کا احساس ساؤنڈ ان کی آواز اینڈ فریگرنس اور خوشبو از اممیریبل ناقابل پیمائش ہے. ان کو چھونے سننے اور خوشبو کا لطف ناقابل پیمائش ہے. دا شیئرنگ آف اے بک دا پلیئر آف دا انڈرسٹینڈنگ از این ایڈیشن ٹو اٹ اس کو سمجھنے کی جو خوشی ہے وہ اس میں مزید اضافہ کرتی ہے. دا شیئرنگ آف اے بک ود فرینڈس از اسٹل another form of joy کتاب کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹنے ایک دوسری خوشی ہے. لائبریریز آر دی ایویڈینس آف گرینڈیور آف اے سویلائزیشن لائبریریاں کسی تہذیب کی عظمت کا ثبوت ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے بیٹا ہمارے پاس اور یہ بھی بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے بیٹا. اس میں 3 پیراگراف آپ کو امپورٹنٹ بتائے ہیں تیسرا چوتھا اور چھٹا تو اس کو اچھی طرح سے بیٹا کیجیے گا. اٹ از امپورٹنٹ یہ اہم ہے that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelters, sustenance and roads forward. یہ اہم بات ہے کہ ہر شخص کو مواقع فراہم کریں کہ وہ کتابوں سے ایک پناہ گاہ زندہ رہنے اور آگے بڑھنے والی شاہراہ کے طور پر لطف اٹھائیں. To imagine a world without books is to imagine a world without thought, feeling, compassion, ہسٹری اور وائس. دنیا کو کتابوں کے بغیر تصور کرنا ایسا ہے جس طرح دنیا کو سوچ احساس ہمدردی تاریخ یا آواز کے بغیر تصور کرنا ہے. یہاں تک بیٹا ہماری ٹرانسلیشن مکمل ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹرانسلیشن کی. تو چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف بیٹا. یہاں پہ گلوسری ورڈز ہیں کچھ. ایسپیریشنز کہتے ہیں بیٹا خواہشات کو تمنائیں. بیمنگ واضح انداز سے مسکراتے ہوئے. بلاگ ذاتی آراء یا بلاگس بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیکڈ دہائی. ڈیفائی جھٹلانا یا انکار کرنا. ڈیمائس کہتے ہیں خاتمے کو موت کو یا ختم ہو جانا یا زوال ہونا. لوتھ نفرت کو کہتے ہیں بیٹا کسی شخص یا چیز سے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. نگیٹ کہتے ہیں نفی کرنا کسی چیز کو رد کرنا. پریویل پھیل جانا عام ہونا چھا جانا. ریویلیشن کسی چھپی ہوئی چیز کا اظہار ہونا.
یہاں سے بیٹا ہماری ایکسرسائز ایک پراپر وے سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. ایکسپلین ایچ فریز ایز یوزڈ ان دی لیسن. بکس آر بریجز. یہاں پہ میں نے ایکسپلین بیٹا اس طرح سے کیا ہے. بکس کیپ اس ان کانٹیکٹ ود آور پاسٹ, ود دا پیپل اینڈ ود دا ورلڈ. ہز فیس بیمنگ, ہی واز ویری ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ. تیسرا بیٹا books make us travel at large. Books take us to old times and old places, and to the places which are out of our approach. Connects one with humanity. Books help us to understand our faults and aspirations. Books also teach us the morals that make us human. Nourishment for the mind. Books are food for thoughts and also help us to understand the world around us. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ایکسرسائز ہے, بی ایکسرسائز ہے بیٹا. اس ایکسرسائز میں بیٹا ہم نے ایسے ایڈیمز ڈھونڈنے ہیں جن میں کمپیریٹیو ایڈجیکٹیوز کا استعمال کیا گیا. ان کے ایڈجیکٹیوز کی کمپیریٹیو ڈگری, جیسے بیٹر ہو گیا, مور والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے, یا اس طرح کے جتنے بھی ہیں جن میں دو لوگوں چیزوں یا جگہوں کے درمیان موازنہ کیا جائے تو وہ جو ہے وہ کمپیریٹیو ہوتے ہیں. دو لوگوں کے درمیان آلموسٹ ان کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. کمپیریٹیو ایڈجیکٹیوز آر یوز ٹو کمپیئر ڈفرینسز بٹوین دا ٹو آبجیکٹس دے ماڈیفائی, جیسے لارجر ہو گیا, اسمالر ہو گیا, فاسٹر ہو گیا اینڈ ہائر ہو گیا. دے آر یوزڈ ان سینٹینسز ویئر ٹو ناؤنس آر کمپیئرڈ ان دس پیٹرن. ناؤن سبجیکٹ پلس ورب, کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو دین ناؤن پلس آبجیکٹ. یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے بیٹا, a bird in a hand is better than the two in bushes. اسی طرح میں نے یہاں پہ ایک مینشن کیا بیٹا, بلڈ از تھکر دین دا واٹر. دوسرا بیٹا, پریونشن از بیٹر دین کیور. تیسرا بیٹا, دا فیٹ مین واز ایز بگ ایز اے بون. فورتھ بیٹا, اٹس ایز لائٹ ایز اے فیدر. پانچواں بیٹا, اٹس بیٹر ٹو بی لیٹ دین نیور. ریڈنگ کمپریہنشن بیٹا یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ہماری. شارٹ کویشچنز ہیں بیسیکلی, ان میں آلموسٹ ہی جو ہے وہ بورڈ کے ریپیٹڈ کویشچنز ہیں بیٹا, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہاؤ ڈز اے بک کنیکٹ دا ریڈر اینڈ دا رائٹر. بہت ہی ریپیٹ ہونے والا کویشچن ہے بیٹا. اے بک سروز ایز اے برج بٹوین دا رائٹر اینڈ دا ریڈر. اٹ ڈیولپس اے ڈیپ relationship between them. While reading a book, we start identifying ourselves with the characters and start thinking about events and places. Thus develop a connection between the real world and the world that the writer has created for us. Next beta, second ہے, in what way books are better than radio, TV and internet. Books are better than TV, radio and internet because they make us use our imagination and they can be carried with us everywhere. On the other hand, TV and internet cannot be utilized in same manner. تیسرا question ہے بیٹا, it's a slow food in the world given over fast food. Explain. This statement is a comparison of book reading and use of modern technology with slow and fast food. People of modern times have replaced book reading with blogs, text messages, and e-books, which provide them information instantly than reading a book, which is a slow process. Fourth ہے بیٹا ہمارے پاس, why should people be given more opportunity to read books? People should be given more opportunity to read books because books provide us knowledge and information which are vital tools for sustenance and shelter in modern world. It can also broaden our minds and improve our knowledge. پانچواں بیٹا ہمارے پاس, which book has inspired you the most, why? آپ اس میں سے کوئی سی بھی بیٹا لکھ سکتے ہیں جو آپ کی چوائس کی اگر آپ نے پڑھی ہے. My favorite book is Holy Quran. It is the message of Allah subhanahu wa ta'ala and a complete code of life. It came to us through the last Rasul Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. This book defines what behaviors and values should be adopted by all. Box question ہے بیٹا ہمارے پاس, what is the theme of this chapter? یہاں پہ بیٹا بیان کیا گیا, before the invention of the television and computers, reading was a primary leisure activity. People would spend hours reading books and travel to lands far away in their minds. The reading habit can become a healthy addiction and make us sensitive to global issues. It can also broaden our minds and improve our knowledge. دوسرا بیٹا ہمارے پاس ہے, have you ever experienced the same feelings while reading a book?
یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے بیٹا. While reading a book I get indulged in it so much that I forget the world around me. I start imagining myself as one of its character, and I start visualizing the events and places depicted in book as I am part of it. تیسرا بیٹا, کین ماڈرن ٹیکنالوجی ٹیک پلیس آف بکس؟ بیٹا بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے. ڈسپائٹ دا انکریزنگ یوز آف ماڈرن ٹیکنالوجی فار انسٹنٹ بلاگس, ای بکس, ٹیکسٹ میسیجز etc, دا امپورٹنس آف بک ریڈنگ ریمینز دا سیم. نیکسٹ ہے بیٹا فورتھ ہے, وائی ڈز آتھر یوز دا ٹرم فاسٹ فوڈ اینڈ سلو فوڈ؟ دا ٹرم fast food and slow food are used as a comparison of use of modern technology and book reading. People of modern times have replaced book reading because it is a slow process with blogs, text messages and ebooks which provide them information instantly than reading a book. پانچواں بیٹا ہمارے پاس ہے, what role does a library play to promote the habit of book reading؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے بیٹا. A library provides the facility of reading books on different topics. It creates a genuine love of books and interest in current affairs. In this way, it promotes the habit of book reading. نیکسٹ بیٹا لائبریری اسکلس کچھ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں, اس کو جو ہے اسی طرح سے ہی بیٹا ہم نے یہاں پہ دیکھنے ہیں بس. ایسا جو ہے یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے نہیں ہے تو ہم اس کو جو ہے اسکپ کر رہے ہیں بیٹا. ریلیٹیو پروناؤن بیٹا یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں. ریلیٹیو پروناؤن جو ہیں یہ آلموسٹ ڈبلیو فیملی ہے جو کہ کنیکشن کریٹ کرتے ہیں, ایک کلاز کو, ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ان کو ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں. A relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent or relative clauses in a sentence. They also can stand alone as the subject or object of a sentence. Who, whoever, whom, whomever, that, which, when, where and whose, that ہو گئے, یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے ریلیٹیو پروناؤن بنتے ہیں بیٹا. پہلا بیٹا ہمارے پاس ہے, why are you sad? Why are you so sad? I have lost the pen which I bought this morning. اسی طرح دوسرا بیٹا, have you seen the man who bought a book from the shop just now? تیسرا بیٹا, the man that you were talking to at the meeting is my cousin. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس فورتھ, Freed said what he needed the most was a long and quiet holiday. پانچواں بیٹا, have you got anything which these poor women could take for their children? نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ایڈجیکٹیو کلاز ہے, گروپ آف ورڈس جو کہ ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہو تو اس کو ہم ایڈجیکٹیو کلاز کہتے ہیں. اس کا فنکشن بتایا گیا ہے, modifies a noun or a pronoun in the main clause, begins with a relative pronoun such as that, which, who, whom, whose, and a relative adverb such as where, when, why. ایگزامپل میں, the umbrella which has a broken handle is mine. اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے, ایکسرسائز کو فل کرنا ہے. میں نے یہاں پہ انڈر لائن کر دیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے بیٹا. A person who acknowledges his mistake is admirable. یہ آپ کے پاس جو ہے ایڈجیکٹیو کلاز ہو گیا. اسی طرح دوسرا, people who live in glass houses. who live in glass houses آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کلاز ہو گیا. اسی طرح تیسرے میں بیٹا, the books that have been recommended. that جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن بنتا ہے, تو اس کے ساتھ جو کلاز بنے گا وہ ریلیٹیو کلاز ہو جائے گا. اسی طرح دا کویشچن دیٹ شی پوزڈ, دیٹ جو ہے وہ ریلیٹیو جو ہے آپ کے پاس پروناؤن ہو جاتا ہے, تو یہ ایز اے ہول آپ کے پاس ریلیٹیو کلاز ہو جائے گا. پانچواں بیٹا, ایوری ون ہو ہیز بین انوائٹیڈ. ہو جو ہے یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے مل کے یہ ایک ریلیٹیو کلاز بنا, سوری یہ ایڈجیکٹیو کلاز یا ریلیٹیو کلاز بنا ہے بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز ہے, ان دا فالوئنگ سینٹینسز ریپلیس ایڈجیکٹیو کلازز بائی ایڈجیکٹیوز اور ایڈجیکٹیو فریزز. یہاں پہ اس کو بیٹا چینج کر کے لکھ دیا ہے, ہی از اے پرسن ہو کنسیڈر دا انٹرسٹ آف دا پور پیپل. یہ ہوا ہی از اے کانسیڈریٹ پرسن. دوسرا بیٹا, وچ از دا روڈ دیٹ لیڈس موسٹ کوئکلی ٹو دا اسٹیشن, وچ از دا شارٹیسٹ روڈ ٹو دا اسٹیشن ہو جائے گا بیٹا. تیسرا بیٹا, دا ایکسپلینیشن ہی گیو واز ناٹ سیٹسفیکٹری, ہی گیو این انسیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن. یہ مکمل ہو جائے گا بیٹا. اس طرح فورتھ ہے, دس از دا پلیس ویئر آور فور فادرز لینڈیڈ. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دس از دا لینڈ پلیس آف آور فور فادرز. پانچواں بیٹا ہمارے پاس, دا ریزن وائی ہی ہیلڈ از آبویس, دا ریزن آف ہز فیلئر
از آبویس ہو جائے گا بیٹا. سیکنڈ کنڈیشنل یہاں پہ بیان کیے گئے بیٹا. آپ اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ مکمل طور پر کنڈیشنل کی ایک ویڈیو ٹھہری ہے، اس کو دیکھ کے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں بیٹا. پہلا آپ کے پاس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا یا سمپل پاسٹ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ووڈ کے ساتھ انفینیٹیو ہو سکتا ہے، کوڈ کے ساتھ انفینیٹیو ہو سکتا ہے، یا مائٹ کے ساتھ انفینیٹیو ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس کو اس طرح سے مکمل کرنا ہے. پہلے کو مکمل کیا ہے، if he were younger he would travel more. دوسرا ہمارے پاس کیا بنے گا، if she were not always so late she would be promoted. اسی طرح تیسرا ہے بیٹا، if I spoke perfect English I would have a good job. اسی طرح فورتھ ہے بیٹا، if she passed the exam she would be able to enter university. پانچواں بیٹا، we would buy a house if we decided to stay here. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس فارم کویشچنس ان پیسو وائس. کافی گرون ان ساؤتھ امریکہ از کافی گرون ان ساؤتھ امریکہ. یہ آپ کے پاس کویشچن فارم بن گیا. اسی طرح دوسرا پہلے کا بنا ور دا تھیوس کاٹ. اسی طرح دوسرے کا بنا ول مائی اپالوجی بی ایکسیپٹیڈ. تیسرے کا کیا بنا ول دا ورکرس بی ریپلیسڈ بائی کمپیوٹرس. فورتھ بیٹا واز دا ایکسیڈنٹ سین بائی پولیس یسٹرڈے. اسی طرح پانچویں کا کیا بنا ویئر واز دا فسٹ انڈر گراؤنڈ ریلوے اوپنڈ. یہاں تک بیٹا یہ ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. ملتے ہیں بیٹا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ. اللہ نگہبان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.